شروع میں ہی بچپن سے ہی صحابہ کرام کو، حضور علیہ السلام کو اور امام علی مقام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ کوفہ والوں نے آپ کو شہید کرنا ہے، آپ کو شہید کیا جائے گا۔ چنانچہ جب اہل کوفیوں نے خطوط پہ خطوط لکھے، 1 2 4 10 خطوں کی بات نہیں ہے، روایات میں ملتا ہے کہ 50 کے 80 ہزار خط جو تھے انہوں نے لکھے، اے حسین پاک آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ اب اتنے زیادہ خطوط آ رہے ہیں، سرداروں کے خط الگ سے آ رہے ہیں، لوگوں کے خط کوئی 2 4 10 کی بات نہیں، اتنی ہزاروں کی تعداد میں جب خط آ رہے ہوں تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ چاہنے والے کتنے وہاں پہ موجود ہیں۔ لوگ، یہ سوشل میڈیا ہے اور طرح طرح کی یہ لوگ بکواسیں بھی کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کس ہستی کے بارے میں کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین پاک معاذ اللہ اقتدار کی جنگ لڑنے گئے تھے، اپنے اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے، لوگوں کو بیعت کروانے کے لیے گئے تھے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا ان سے جنہوں نے ایسا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ شیئر کیا، بھئی اقتدار کی جنگ کرنے کے لیے جانا ہو تو کون اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ جب جنگ کے لیے جا رہے تھے تو جنگ پر چھوٹے چھوٹے 6 ماہ کے بچوں کو لے جانا کون سے عقل مندی ہے؟ تو وہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ وہ نانے کے دین کو وہاں پہ عام کرنے کے لیے جا رہے تھے، مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کو پھیلانے کے لیے آپ وہاں تشریف لے جا رہے تھے۔ خطوں پہ خط وہاں پہ لکھے جا رہے ہیں اور یہ خطوں میں تحریر ہے، اے حسین پاک ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام جانے لگے، قافلہ تیار ہوا تو صحابہ کرام نے منع کیا نہ جائیں، کیونکہ صحابہ کرام کو پتہ تھا، وہ پہلے ہی بتا دیا جائے کہ حسین پاک کو شہید کیا جائے گا، اور کافی صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ یہ وہی سفر نہ ہو جس سفر کے بارے میں کہا گیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو آپ نے ان کو یہی جواب دیا کہ اگر ان اہل کوفہ والوں نے جنہوں نے اتنے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، حسین پاک ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اب اگر میں نہ گیا، میں وہاں پہ نہ گیا ہوں، یزید تو شرابی بندہ ہے، وہ تو ناچ نچروانے والا اور برے فعلوں کا بدکاری کرنے والا وہ شخص ہے، اگر لوگ اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تو کل یہی لوگ قیامت والے دن میرے نانے کو کہتے ہم نے تو حسین کو کہا تھا حسین ہمارے پاس آ جائے، تو حسین دوبارہ نہیں کرتا کہ کل نانا کی بات ہمیں اس نانے نے جو دنیا میں کہتے تھے کہ یہ میرے امام حسن حسین جو ہیں یہ دنیا میں میرے جنتی پھول ہیں، امام حسین پاک نے یہی جواب دیا کہ کل وہ کوفہ والے جنہوں نے مجھے خط لکھے ہیں وہ کل میرے نانے کے سامنے مجھے یہ نہ کہہ دیں ہم نے تو حسین پاک کو خط لکھے تھے، آپ کا حسین ہی ہمارے پاس نہیں آیا۔ تو میں اس نانے کے دین کو بچانے کے لیے اور اپنے نانے کے دین کے ساتھ وفات و اولاد کو قائم رکھنے کے لیے جانا ہوگا۔ چنانچہ آپ کا قافلہ رواں دواں ہوتا ہے اور وہاں پہنچتے، اور اس سے پہلے بھی آپ نے احتیاط یہ برتی کہ آپ کے جو کزن تھے مسلم بن عقیل، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو بھیجا آپ جائیں، چچا زاد تھے، آپ جائیں جا کے حالات جو ہے نا واقعات دیکھیں، پتہ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوگ خدشات ذکر کر رہے ہیں کہتے تھے کہ کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے، کوفی لا یوفی، یہ لا یوفی ہے، ان میں وفا نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنے کزن کو بھیجا بھی آپ جا کر چیک کریں، جا کے پتہ کریں کہ معاملات وہاں کی کیسی ہیں۔ تو جناب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے دھڑا دھڑا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ آپ نے جا کر پیغام دیا مجھے حسین پاک نے بھیجا اور حسین پاک شریف لا رہے ہیں، میں ان کا قاصد بن کے آیا ہوں، مجھے انہوں نے بھیجا حالات و واقعات دیکھنے کے لیے۔ تو لوگوں نے دھڑا دھڑ ہزاروں
بیعت کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حالات واقعات یہاں پہ ٹھیک ہیں اور لوگ واقعی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ واقعی آپ سے پیار کرنے والے ہیں، لوگ واقعی آپ کو چاہتے ہیں۔ جب یہ خط مدینہ میں پہنچا تو آپ نے وہ سفر قافلے کے ساتھ شروع کیا۔ تو جیسے ہی وہ خط ان کو پتہ چلا کہ خط چلا گیا، اب امام پاک کو تسلی ہو گئی، تو پیچھے سے انہوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے رنگ دکھانا شروع کیا۔ ابن زیاد جو یزید کا تھا گورنر، اس نے ڈرانا دھمکانا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مسلم بن عقیل کی آپ جو ہے نا بیعت کو توڑ دو، آپ حسین پاک کے ساتھ کیوں ہونا چاہتے ہو؟ تو اس طرح ڈرا دھمکا کر جب وہ قافلہ وہاں سے آپ چل پڑے، اب رابطہ بھی منقطع، اور وہاں پہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ وجہ تھی آپ کی بیسک وجہ مدینہ سے وہاں پہ کوفہ جانے کے لیے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار کی جنگ ہے۔ کس اقتدار کی جنگ؟ کیا جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے تھے؟ لوگ تو آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہونے کے صدقے سے بڑے بڑے تحائف پیش کرتے تھے، عزت و احترام کرتے تھے۔ صحابہ کرام جو آپ سے بڑے بھی تھے، بدری صحابہ بھی آپ کی عزت و احترام کرتے تھے۔ جہاں پہ عزت ہو رہی ہو، احترام ہو، یہاں پہ تو پہلے ہی اقتدار میں آپ موجود تھے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی اقتدار کی؟ اقتدار نہیں تھا، بلکہ اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے آپ وہاں پہ جاتے تھے۔